اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی. جناب سیدہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے مسلسل پروگرام آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور ظاہراً ہدایت ٹی وی پہ یہ 10واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یعنی گویا ایک پورا عشرہ جو ہے وہ اس عنوان سے ہم نے مخصوص کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب سیدہ کی عظمت اس سے کہیں بلند و بالا تر ہے کہ صرف اتنے پروگرام کیے جائیں. مسلسل پروگرام بھی اگر جناب سیدہ کی عظمت پہ کیے جائیں تو یقینی طور پہ سیدہ کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا. علماء کرام نے مختلف انداز سے مختلف شعبوں، مختلف جہتوں قرآن حکیم کی آیات اور احادیث کی روشنی میں جناب سیدہ کی عظمت کو پیش کرنے کی ایک کوشش ہلکی سی آپ کی خدمت میں پیش کی. پروگرام جب سے شروع ہوئے ہیں میری خواہش رہی ہے کہ جو سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بی بی کے اللہ کے ہاں 9 نام ہیں، ان کا ذکر بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. جناب سیدہ کے اسماء مبارک جو ہیں ان میں سے ایک مبارکہ ہے، وہ بی بی کے جو بابرکت ہے، وہ بی بی کے جو برکتوں کے ساتھ تشریف لائی. ظاہر ہے تفصیلات علماء نے بیان فرمائی. اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے کہ پیغمبر گرامی کو جب ابتر کا الزام دیا گیا تو اس الزام کو ختم کرنے کے لیے خالق حقیقی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. اے میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، ایسی بابرکت خیر عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک جس کی نسل جو ہے وہ چلتی رہے گی. بی بی کے اسماء گرامی میں سے ایک طاہرہ ہے، اور طاہرہ بی بی کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن حکیم کی یہ آیت، اور اس آیت کے ضمن میں پوری اہل بیت کو خالق حقیقی نے طاہر کہا ہے، تطہیر کے مصداق قرار دیا ہے، اور یہ اہل بیت یہی مراد ہے. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، جناب سیدہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اہل بیت قرار دیا گیا. اور جناب ام سلمہ تک صاحب تفسیر ابن کثیر والے نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے اس آیت کے ضمن میں کہ یہی شخصیتیں مراد ہیں. اور ایک اور معظمہ جس کو جناب ام سلمہ کا نام دیا جاتا ہے، امہات المومنین میں سے، وہ بھی جب قریب آئیں تو پیغمبر گرامی نے کہا کہ نہیں ام سلمہ، تم چادر میں نہیں آ سکتی، انک علی مکانک، اسی مقام پہ رہو، انت علی خیر، تم خیر پہ ہو لیکن اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی 5 کو جب اکٹھا کیا تو جبریل آیت لے کے آئے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عموماً جب ہم اس مقام پہ بیٹھ کے کچھ چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ احادیث نقل کریں کہ جو برادران کے ہاں بھی مسلم ہیں. البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری اپنی روایات کو ہم سب سے زیادہ مسلم سمجھتے ہیں. احتجاج طبرسی میں ہمارے ہاں یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے یہ پوچھا کہ اے
یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا آپ نے قرآن کو پڑھا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں میں نے قرآن کو پڑھا ہے۔ کہا اگر قرآن کو پڑھا ہے تو کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی آیت کو بھی پڑھا ہے؟ کہا ہاں پڑھا ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ اگر سیدہ کے خلاف کچھ لوگ گواہی دیں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ کام خلاف شرع کیا ہے یا ناپسندیدہ کام کیا ہے اور اس پہ گواہی کے تمام اصول قائم ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر ظاہر ہے جب گواہ موجود ہوں گے اور خلاف گواہی جائے گی تو ظاہر ہے کہ اس حکم گواہی والا حکم جو ہے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا اس کا مطلب یہ کہ پھر قرآن کی مخالفت ہوگی، اس لیے کہ قرآن نے جب کہہ دیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت تطہیر آ گئی تو اب بی بی کے خلاف کسی کی گواہی جو ہے اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن کی اس آیت کریمہ کو تسلیم کرنا چاہیے۔ قرآن کے خلاف کسی کی گواہی قابل قبول نہیں۔ حضرت علی شاید یہی سمجھانا چاہ رہے تھے اور شاید اسی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے تھے کہ بی بی حق پہ ہے، اس لیے کہ ان کی گواہی کے لیے قرآن موجود ہے، بی بی کے مقابلے پہ کسی اور کی گواہی قابل قبول نہیں۔ بی بی کے حوالے سے آج ظاہراً ہمارا یہ آخری پروگرام ہے، ویسے تو پروگرام ہوتے رہیں گے لیکن اس سلسلہ وار جو پروگرام ہم نے شروع کیے تھے اس کا یہ آخری پروگرام آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ آخری پروگرام ہے لہٰذا اس حوالے سے کچھ حقائق آپ کی خدمت پہ پیش کرنا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب، قبلہ آپ کی مہربانی کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ جناب علامہ فدا بخاری صاحب، قبلہ آپ کی بھی مہربانی کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ بی بی کی عظمت مسلسل پروگراموں میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ آج میری خواہش یہ ہے کہ جہاں بی بی کی عظمت پہ قرآن اور احادیث گواہ ہیں، اور وہ آپ لوگوں نے آیت تطہیر، آیت مودت، سورہ دہر، سورہ انا اعطیناک الکوثر اور باقی وہ تمام آیات جو ہیں ان میں سے کسی حد تک کچھ چیزیں، اور احادیث پہ بھی گفتگو ہم نے کچھ پروگراموں میں کی جو بی بی کی عظمت پہ ہیں۔ میں آج میرا سوال تھوڑا سا یہ ہے کہ پہلے تو مختصراً آپ بی بی کی عظمت ہی کے حوالے سے بیان فرمائیں کہ بی بی کی عظمت کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے برادر گرامی قبلہ مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور ایام عزا کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت ٹی وی کی ہے تو بہت ہی مختصر سی کاوش اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور سیدہ سلام اللہ علیہ کے طفیل اس نور کو مزید اس میں نورانیت عطا فرمائے، اور جس طرح یہ سلسلہ بی بی کا ہی صدقہ ہے حقیقت میں ہدایت ٹی وی، اور یہ اگر کہا جائے کہ عالم بشریت بلکہ کل کائنات میں یہ ایسا گھر ہے، نہ پہلے تھا اور نہ بعد میں ہوگا قیامت تک۔ یہ واحد ہستی ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کہ جن کی مثال نہ پہلے ہے اور نہ بعد میں ہوگی، کہ جو خود بھی معصومہ ہیں
اور شوہر بھی معصوم اور بیٹے بھی معصوم ہیں اور والد بھی معصوم اور بابا بھی معصوم ہے. یہ ایسی نسبت اور ماں کو بھی طاہرہ کہا گیا. ماں کو بھی طاہرہ کہا گیا اور ام الایتام کہا گیا. منازل وہ ہیں کہ حضرت آدم سے شروع ہو جائیں اور قیامت تک یہ سلسلہ ہے. یہ مخصوص ہے خاندان فاطمی کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جلالت دی ہے یہ ایسی منفرد و فرد ہے کہ جو کسی نبی کو بھی حاصل نہیں اور کسی ولی کو بھی حاصل نہیں. یہی وجہ ہے چونکہ اگر اس سلسلے کو دیکھتے ہوئے کہ جب ہستی ایسی ہے کہ جس کی مثال نہ پہلے ہے نہ بعد میں ہوگی، تو امام سے جب پوچھے گا فرمائیں گے کہ آپ کو پتہ ہے ہماری مادر گرامی کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا. اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ تمام خلائق معرفت جناب سیدہ سے عاجز ہیں. یہ سوال ہی نہیں پیدا. یہ 10 پروگرام نہیں، اگر 10 لاکھ بھی پروگرام ہو جائیں سیدہ کی عظمت کے سلسلے میں تب بھی زبان گنگ ہو جائے اور انسان کے احساسات اور افکار تمام ہو جائیں، عالم امکان کے انسان ختم ہو جائیں، تب بھی سیدہ کی معرفت کما حقہ نہیں ہو سکتی ہے. فوتموا عن معرفت یعنی کیا ہے؟ لأن الخلق فوتموا عن معرفتها. اس وجہ سے کہ ساری کی ساری مخلوقات سیدہ سلام اللہ علیہا کی معرفت سے عاجز ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے کہ حتیٰ کہ آپ نے قرآن کی آیات دیکھی ہیں کہ قصیدہ بن کے آ رہی ہیں سیدہ کی شان میں. آپ نے روایات دیکھی ہیں کہ جو ایک ترانہ بن کے آ رہی ہیں سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان میں. مورخین نے کیا کیا لکھا، حتیٰ کہ آپ ابھی بات کر رہے تھے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہا کہ حالانکہ بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام اور بہت بڑی منزلت، لیکن فرمایا کہ اپنی جگہ پہ رہنا یہ منزل ولایت ہے کہ جس کی طرف جانا ہے. اور اگر آپ حضرت عائشہ ام المؤمنین ہیں ان سے روایت دیکھیں، اتنی خوبصورت جو روایت ہے، اور سارے ظاہر ہے کہ مادر یہ جو مادران ہیں ہماری ام المؤمنین ہیں، یہ قوم کی امت کی مائیں ہیں. اب ان سے زیادہ کون نزدیک ہو سکتا ہے جو دیکھ رہی ہیں حالات. یہ جو حدیث قصہ ہے دونوں سے منقول ہے، حضرت عائشہ سے بھی اور حضرت ام سلمہ سے بھی. دونوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں یہ واقعہ ہمارے گھر پیش آیا ہے. تو ممکن ہے 2 دفعہ پیش آیا ہو، اس میں کون سی جو ہے نا وہ آرگومنٹ کی بات ہے. 2 دفعہ پیش آیا ہو، دونوں نے ان کو نقل کیا کہ ہمارے گھر پیش آیا، لیکن دونوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس چادر تطہیر کے نیچے نہیں پیغمبر اسلام نے جانے دیا. اور آج تک بھی دیکھیں کہ کسی بھی نہ ازواج میں سے نہ اصحاب میں سے کسی نے بھی دعوت نہیں کیا ہے. یہ بعد میں شروع ہوا، کسی نے بھی دعوت نہیں کیا کہ ہم اہل بیت سے ہیں. سارے کے سارے خادمین اہل بیت رہے ہیں، خاص ازواج میں سے رہے ہوں یا اصحاب میں سے رہے ہوں. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ ما رأیت احدا اشبہ سمتا ودلا وہدیا وحدیثا برسول اللہ فی قیامہ وقعودہ من فاطمہ. اس چشم فلک نے نہیں دیکھا کہ وہ لہجہ، وہ منقبت، وہ ادا، وہ سلیقہ، وہ اٹھنا، وہ بیٹھنا اور گفتگو اور منطق مشابہت جیسی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ہے، اپنے بابا سے کسی کی نہیں ہے. سبحان یعنی اللہ. حد ہو یعنی گئی ہے، پیغمبر کی سیرت کا پرتو تھی، جیسے پیغمبر نے کہا فضائل کی حد ہو گئی ہے یہاں پہ. یعنی نہ منطق میں، نہ گفتگو میں، نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں، نہ اخلاق میں، کسی اعتبار کے ساتھ بھی آپ دیکھیں شبیہ تر جو اگر شباہت کامل اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے پیغمبر اسلام کی تو وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہستی ہے. پھر فرماتی ہے کانت اذا دخلت علی رسول اللہ، جب وہ پیغمبر اسلام کے حضور تشریف لے کر جایا کرتی تھیں، قام الیہا، پیغمبر اسلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ ویسے کہنا جو ہے نا وہ آسان ہے، اس کی گہرائی تک پہنچنا مشکل ہے. مثلا اگر آپ اس کو اس منظر میں دیکھیں کہ سارے کے سارے انبیاء موجود ہیں، سارے کے سارے وہ تشریف فرما ہیں، سارے بیٹھے ہوئے، 1 لاکھ 24,000 جو ہے نا ایک معاشر بپا ہے اور اس میں سارے کے سارے انبیاء موجود ہیں.
اور پیغمبر اسلام وہاں پہ جاتے ہیں، کیا کریں گے سارے؟ ظاہر ہے پیغمبر کے ساتھ اٹھیں گے، سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا پیغمبر اسلام بھی وہاں تشریف فرما ہے اور جناب سیدہ وہاں چلی جائے، یعنی پیغمبر کا اٹھنا اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ سارے کے سارے جتنے رسول ہیں اس وقت تعظیم کے لیے کھڑے ہیں، سارے کے سارے ولی تعظیم کے لیے کھڑے ہیں۔ فرمایا کہ قام الیہا، اس وقت کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، فقبلہا، اور بوسہ دیا کرتے تھے۔ دو روایتیں یہاں پہ ہمارے یہاں ملتی ہیں کہ ایک یہ ہے کہ بوسہ دیتے تھے پیشانی پر، دوسرا یہ ہے کہ بوسہ دیتے تھے ہاتھوں پر۔ پیشانی پہ بوسہ دینا عظمت پہ دلیل ہوا کرتا ہے۔ اب کسی عالم کے پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں تو اس کی عظمت کے قائل ہوتے ہیں۔ سید آتا ہے، آپ ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، ان کی عظمت کے قائل ہوتے ہیں۔ ہاتھوں پہ بوسہ دینا تعظیم کی علامت ہوتا ہے، جہاں پہ رسالت آ کے تعظیم کرے۔ یہ معمولی نہیں ہے کہ ان کو جو ہے نا سمجھیں کہ پیغمبر اسلام ہاتھوں پہ بوسہ دیں، اور سیدہ سلام اللہ علیہ کے کہ جن کی زبان عصمت ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ یعنی گویا پیغمبر جو ہے وہ بی بی کی عظمت بیان کر رہے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے بعد آپ نے کس طرح سے اس کی تعظیم کرنا ہے۔ تعظیم نہیں، ایک سسٹم کو بتا رہے تھے، یعنی پیغمبر اسلام نے ایک نظام کو بتایا ہے۔ پیغمبر اسلام اسی طرح نہیں ہے کہ یعنی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی سبب کے کوئی کام کریں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر یہ مہر نبوت کے جو سوار ہیں اپنی اولاد انہیں بھی رکھا، تو یہ بھی فقط یہ نہیں ہے کہ نانا نواسہ کی عظمت کی وجہ سے ہے، نہیں، اس جہد کے ساتھ ہے نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام بتا رہے ہیں کہ نظام اسلام کے مستقبل کی جو وارث ہستیاں ہیں، یہ نظام اسلام کو انٹروڈیوس، حقیقت میں جو ہے نظام اسلام کو انٹروڈیوس، یعنی میرے بعد اگر آپ کو نظام اسلام چاہیے، نظام مصطفیٰ چاہیے، تو آپ کو یہ ہستیاں ہیں، اس طرف متوجہ کیے۔ وَرَحَّبَ بِهَا، اور فرمائے گا مرحبا کرتے تھے، مرحبا کہا کرتے تھے، مرحبا کرتے تھے، خوش آمدید کہا کرتے تھے، ویلکم کیا کرتے تھے، ماشاء اللہ کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، یعنی یہ انداز ہے پیغمبر اسلام کا۔ وَأَخَذَ بِيَدِهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور دست مبارک کو لیتے تھے اور جہاں پہ خود تشریف فرما ہوتے تھے وہاں پہ سیدہ سلام اللہ علیہ کو بٹھایا کرتے تھے، یعنی پہلے سیدہ تشریف فرما ہوتی تھی، پیغمبر اسلام کھڑے رہا کرتے تھے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی تعظیم کے لیے رسالت کھڑی ہو جائے گی، جن کی تعظیم کے لیے نبوت اور ولایت کھڑی ہو رہی ہے، نہ فقط یہاں پہ ہے، نہ فقط یہاں اپنی جگہ پہ بٹھا کے امت کو یہ بھی بتا رہے تھے کہ میرے بعد بھی میری جگہ پہ سمجھنا، جیسے رسول کا حکم ہے ایسے ہی سیدہ کا حکم جو ہے وہ سمجھنا، میں اسے خود اپنی جگہ پہ بٹھا رہا ہوں۔ اور دوسری جو حدیث بیہقی، یہ روایت ہے، اس کو آپ تبری نے بھی لکھا ہے ذخائر العقبہ میں، اور صفحہ نمبر جو ہے نا 59 ہے، یہ جو حضرت عائشہ ام المومنین والی۔ دوسری روایت خود جو ہے نا عقد الفرید میں بھی یہ جو روایت ہے وہ موجود ہے، اور بیہقی نے بھی اس کو روایت کو لکھا ہے، وہ بھی سنن بیہقی کی والیوم 7 اور پیج نمبر جو ہے 101 پر ہے کہ ما رأیت احدن، سیم ہی ہے تقریباً، تھوڑا سا جو ہے نا اس روایت کے الفاظ میں کہ اشبہ کلاما و حدیثا من فاطمہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی قیامہ و قعودہ من فاطمہ، یعنی جو شبیہ ترین کلام اس کائنات میں پیغمبر اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا۔ اور اسی بات کو پیغمبر نے ان لفظوں میں فرمایا کہ فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ گویا میرا ٹکڑا ہے، میری حیثیت کا ٹکڑا ہے۔ قبلہ بخاری صاحب، جناب سیدہ کی عظمت، مختصر لفظوں میں کچھ سوالات میں نے آپ لوگوں سے کرنے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ابتدا میں کچھ گفتگو جو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت پر اور ان کی تخلیق پر جو حدیث ہے اس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان جابر ان ابی عبد اللہ علیہ السلام قال قلت لما سمیت فاطمۃ الزہرا زہرا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ جناب فاطمہ زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ فقال لأن اللہ عز وجل
خلقہا، یہ جابر ظاہراً جابر جوفی ہوں گے جو سرکار امام جعفر صادق سے روایت فرماتے تو جی وہی ہوں گے پھر، کیونکہ اس میں روایت میں تو ان جابری خالی لکھا ہے جی. تو فقال لأن اللہ عز وجل خلقہا من نور عظمت ہی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو جو خلق کیا ہے تو کس سے خلق کیا ہے؟ من نور عظمت ہی، اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا. فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض بنورہا، اور جب ان کا نور چمکا اور اس نور کی ضیاء پاشی سے زمین و آسمان روشن ہو گئے. وغشیت ابصار الملائکہ، اور ملائکہ جو ہیں ان کی بھی آنکھیں، میں اپنی زبان میں ترجمہ کروں، چندھا گئی جس کو کہتے ہیں. نور کے سامنے جب انسان بہت زیادہ نور میں آئے تو جیسے اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں. وخرت الملائکۃ للہ ساجدین، اور ملائکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر گئے. وقالوا الہنا و سیدنا ما ھذا النور، تو انہوں نے ملائکہ نے پوچھا اے پروردگار یہ کیسا نور ہے؟ فأوحى اللہ الیہم ھذا نور من نوری، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کی طرف وحی کی کہ یہ نور میرے نور میں سے ہے، من نوری. وَأَسْكَنْتُهُ فِي السَّمَاءِ، اور میں نے اس کو آسمانوں میں سکونت دی ہے. وَخَلَقْتُهُ مِنْ عَظْمَتِي، اور میں نے اس کو اپنی عظمت سے خلق کیا. اخرجہ من صلب النبی نبی من انبیاء، یعنی میں نے اس کو خلق کیا ہے تو پھر اس کو میں اپنے نبی کے صلب سے اس کو پیدا کروں گا. من صلب نبی من انبیاء افضلہ علی جمیع الانبیاء، وہ میرا نبی جو ہے وہ تمام انبیاء سے افضل ہے. وَأُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ مِنَ النُّورِ آئمتاً، تو میں اس نور سے آئمہ کو خلق کروں گا. یقومون بِأَمْرِي یہدون الی حقی، یعنی وہ آئمہ جو کہ میرے امر سے ہدایت کریں گے حق کی طرف. وَأَجْعَلُهُمْ خُلَفَائِي فِي أَرْضِي بَعْدَ انقضاء وحی، تو میں ان کو اپنا خلیفہ قرار دوں گا جب کہ وحی جو ہے وہ منقطع ہو جائے گی، یعنی پیغمبر اسلام کے بعد، جب چونکہ وہی پیغمبر اسلام پر آتے. تو بی بی سلام اللہ علیہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے عظمت، اللہ کے نور کی عظمت سے پیدا ہوئی ہے، یہ وہ بی بی ہے. اور اس میں ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں کہ یہ منزل وہ ہے کہ جیسے آیت الکرسی میں علی العظیم ہے نا، تو پہلے علی ہے پھر عظیم ہے، علی کے بعد عظیم ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے کہ میں نے اس کو اپنے نور سے خلق کیا ہے. یہ ساری تو ہستیاں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور پھر بی بی سلام اللہ علیہ کی تخلیق کے سلسلے میں جو روایات ملتی ہیں کہ رسول پاک گئے ہیں معراج پر، اور وہاں پر شجرہ طوبہ، اور کہا گیا ہے کہ خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہاں پر اس سے بہتر اور کیا کہتے ہیں سفید تر درخت کوئی اور نہیں تھا. جبرائیل مجھے لے گئے اور اس سے جو خوشبو آ رہی تھی اس شجر طوبہ سے، اور کہا جاتا ہے شجر طوبہ کی شاخ ہر جنتی کے گھر میں ہے. تو اس درخت سے آپ نے وہ پھل کھایا، اور اسی سے سیدہ کونین کا جو وجود اقدس ہے بے وجود، اور اسی لیے جناب سیدہ سے جنت کی خوشبو، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کا جو جسمانی تکوین ہے وہ بھی عالم ملک کی نہیں ہے، عالم ملکوت کی. بڑی نوازش. قبلہ آج کے اس آخری پروگرام میں میں چاہتا ہوں کہ ایک سوال کی طرف جو ہے وہ میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس پہ تھوڑی سی بحث ہو جائے. بی بی کی عظمت بہت زیادہ قرآن نے بھی بیان کی، احادیث نے بیان کی، پیغمبر نے بیان کی، معصومین نے بیان کی، ساری امت مسلمہ جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے. بی بی کی عظمت کا شاید ہی کوئی منکر ہو، کوئی بندہ بھی بی بی کی عظمت کا انکار جو ہے وہ نہیں کرتا. ایک جملہ کہ جو بڑا معروف جملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بی بی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
کے وصال کے بعد کے جو حالات ہیں وہاں پہ ایک جملہ ملتا ہے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پہ ایسے مصائب آئے کہ اگر وہ دنوں پہ آتے تو دن کالی راتوں میں بدل جاتے۔ ہم اس جملے کو عموماً مصائب کی تمہید کے طور پہ پڑھتے ہیں اور پھر مصائب جو ہے اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ یقینی مصائب جو ہے وہ بیان ہونے چاہیے، لیکن وہ کون سی ایسی وجوہات تھیں کہ جس کو جناب سیدہ نے اپنے لیے مصیبت قرار دیا؟ دیکھیں جہاں تک ہے، چونکہ ہم اس کے ظاہری کو جانتے ہیں، جو حقیقت میں یعنی یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ کسی عام شاعر کی یہ شعر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معصوم ہمیشہ مبالغے سے کام نہیں لیا کرتا ہے، بات جو بات ہے بات حقیقت ہے۔ اب یہ ہے کہ ہماری سمجھ کتنی ہے، ہم اس کے ظاہری ترجمے ہی تک جاتے ہیں، حقیقت تو پھر اللہ ہی جانے کہ بیوی پہ کیا کیا جو ہے نا وہ مصائب ہیں۔ البتہ یہ بات مسلم ہے کہ جس کی طرف بیوی کا اشارہ ہے اور جس طرح انسان کی ناقص عقول اس کو سمجھ سکتی ہیں کہ وہاں کے وہ جو حالات ہیں، وہاں کی جو سچویشن ہے، اور جس طرح بیوی پھر گریہ بھی کرتی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ میرے بھائی کو مثلاً جو ہے نا وہ سوموار کے دن قتل کیا گیا، یا مثلاً وہ حالات کے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہ اشعار ہیں بیت الحزن کے، اور بیت الحزن کے حتیٰ کہ جو وہاں کے اس وقت کے راوی ہوتے تھے وہ کہتے تھے جب ہم کان لگا کے سنتے تھے اور بیوی کی وہ ان جملات کے بعد اور اس شعروں کے بعد بیوی جب بلند آواز سے گریہ کیا کرتی تھیں تو کوئی انسان ایسا نہیں تھا کہ جو وہاں پہ گریہ نہیں کرتا تھا بلند آواز سے، چونکہ یہ بات تو مسلم ہے کہ سب سے پہلے گھر میں گریہ کرنا شروع کیا نا، چونکہ امیر المومنین سے اجازت جب لی کہ یا امیر المومنین میں گھر میں گریہ کرنا چاہتی ہوں، یہاں کے مدینے کی عورتیں بھی آئیں گی۔ امام نے فرمایا کوئی بات نہیں، بابا کے لیے گریہ کرنا ہے کوئی بات نہیں۔ 3 دن کے بعد اس گریہ کو روک دیا گیا، کہا کہ تیسرے دن کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، گھر پہ پابندی لگا دی گریہ پہ۔ آج بھی اگر جو گریہ پہ پابندیاں ہوتی ہیں کہ رونا نہیں چاہیے، رونا بدعت ہے، رونا فنا ہے، رونے سے منع اسی وقت سے کرنا شروع جی کر دیا شروع کر دیا۔ 3 دن کے نفت بعد جگر رسول کو روکا گیا کہ وہ روئے نہیں، چونکہ رونے کے بڑے بڑے ایفیکٹس ہیں، یہ ایک الگ جو ہے نا موضوع ہے۔ اس کے بعد جنت البقیع میں ایک شجرہ تھا، ایک درخت تھا جس کے نیچے جا کے اب پھر وہی مدینے کی عورتیں آتی تھیں اور وہاں پہ آ کے گریہ کرتی تھیں۔ 3 دن کے بعد اس درخت کو بھی کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک چھپر ٹائپ سا جو ہے امیر المومنین نے بیت جو حزن ہے وہاں جنت البقیع کے پاس جگہ ہے، آج کل بھی لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ زیارت کرتے ہیں، آج بھی کھجوریں وہاں کی موجود ہیں، وہاں پہ ہیں، اور وہاں پہ جا کر بی بی صبح لے جاتی تھی امام حسن امام حسین کو اور وہاں پہ جا کر گریہ کرتی تھیں، اور یہ وہاں کے شعر ہیں، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ بابا آپ کے بعد یہ جو مجھ پہ مصیبتیں آئی ہیں اگر یہ دنوں پہ آتی تو دن رات کی صورت اختیار کر جاتے۔ اب ان مصائب میں سے ایک جو ہے یہ حقیقت میں یہ مرثیہ ولایت ہے، یہ جو عزا ہے عزائے ولایت ہے کہ وہ حالات ہمیشہ تا قیام قیامت جو اس وقت بھی آپ بگاڑ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو مسائل کھڑے ہیں امت اسلامیہ کے لیے، بی بی کا گریہ کوئی یعنی فطری اعتبار کے ساتھ نہیں تھا، فکری اعتبار کے ساتھ تھا، جگانے کے لیے تھا اس امت کو کہ بی بی نے کیوں گریہ کیا، کیوں اس طرح ہوئی۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے کل بھی عرض کیا کہ ایک خاتون کہ جو اس منصب ولایت یا اس ولایت کے دفاع کے لیے جس نے سب سے پہلے قربانی دی ہے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ ایک خاتون ہے اور وہ جناب سیدہ ہیں جو سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ ولایت کے دفاع میں سب سے پہلی قربانی خاتون کی ہے، ولایت کے دفاع میں سب سے پہلی جو قربانی ہے جناب سیدہ کی ہے۔ آج ہم ساری جتنی مصیبتیں ولایت کے سلسلے میں ہیں، حقیقت میں ہم کبھی پریشان نہیں ہوتے، کوئی بھی شیعہ پریشان نہیں ہوتا ہے۔
ولایت کے سلسلے میں ان کے گھروں کو جلا دو، انہیں مار دو، ان کے پروفیسرز، ان کے ڈاکٹرز، ان کے انجینئرز، ان کے پروفیشنل، سب کوئی آج تک آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم میں کوئی کمزوری. اس وجہ سے یہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ یعنی ولایت کے سلسلے میں آپ کو مارا جائے گا، آپ کو قربانی دینی ہوگی، آپ کے گھروں کو جلایا جائے گا. گھروں کو بھی جلاتے ہیں، گھروں کو جلاتے ہیں، امام بارگاہ کو جلاتے ہیں، امام بارگاہ بھی وہی اہل بیت کے گھر ہیں. مساجد کو جلاتے ہیں، مساجد وہی اہل بیت کے گھر ہیں. اور جہاں پہ علماء کے گھر ان کو بھی جلاتے ہیں. سارے کے سارے یہ سلسلہ اسی جہت کے ساتھ ہے. تو جو رونے کا جو مقصد ہے اس کے ظاہراً یہی ہے، باطناً اللہ اس کو جانتا ہے کہ اس کی گہرائیاں کیا کیا ہیں. وہ معصوم ہی جانتے ہیں، وہ امام زمانہ جانتے ہیں حقیقت میں. لیکن جو ظاہراً اس کے وہاں کے حالات ہیں، وہاں کی صورتحال ہے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے کہ مسلمانوں میں 18 ذی الحج کے بعد، 18 ذی الحج ہے، اعلان کیا جا رہا ہے. اور ایک اعلان فقط یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ 10-15 آدمی موجود ہیں، اعلان ان کے سامنے کیا جا رہا ہے کہ جو 1 لاکھ کم از کم 20,000 لوگ موجود ہیں. 40,000 تک لکھا ہے وہاں پہ. 1 لاکھ ہی مان جاؤ، سارے کے سارے وہ حاجی ہیں، صحابی ہیں، ماشاءاللہ وہاں پہ پڑھے لکھے ہیں، مورخین ہیں، محدثین وہاں پہ موجود ہیں. ان کے دوران اعلان 18 ذی الحج سے لے کر 28 صفر تک 2 مہینے اور 10 دن کا واقعہ ہے. 2 مہینے 10 دن کے بعد یہ سارے کا سارا جو سناریو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اور کشتی نجات کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے تو بی ان حالات کو دیکھ کر اور زمانے کے حالات کو دیکھ کر، آئندہ کے حالات کو دیکھ کر، آئندہ کے اسلام کو دیکھ کر، ان ساری زحمات کو دیکھ کر یہ تو مصیبتیں ایسی ہیں کہ دنوں پہ آئیں تو دن رات کی صورت اختیار قبلہ کر بخار جائیں. صاحب، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی پیغمبر نے غدیر میں فرمایا تھا. قبلہ فرما رہے ہیں کہ بی بی کا رونا بنیادی طور پہ اس وجہ سے ہے کہ بی بی دفاع ولایت فرما رہی تھی. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم قیامت تک محفوظ رہو گے اگر تم قرآن اور اہل بیت دونوں کے ساتھ تمسک رکھو گے. 2 مہینے 10 دن 18 ذی الحج سے سفر تک کے، یہ 28 سفر تک کا جو واقعہ ہے، اس کے بعد کے حالات میں زیادہ سے زیادہ 55 دن بی بی جو ہے وہ زندہ رہیں، 75 دن بھی کہا جاتا ہے. ان 75 دنوں میں صرف یہی وجہ تھی کہ گویا پیغمبر کا بتایا ہوا طریقہ اتنے دنوں میں ہی تبدیل ہو رہا تھا، اور جو اسلام کا رخ متعین کر کے گئے تھے پیغمبر، اس کے ہٹنے کی وجہ سے بی بی رو رہی تھی. آپ نے جو پس منظر بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنے بعد دین کا انتظام کر کے جا رہے ہیں کہ کن کے ہاتھوں میں ہوگا اور اسلام کی باغ ڈور کس کے ہاتھوں میں ہوگی. وہ غدیر خم پر اعلان کر دیا، من کنت مولا فہذا علی مولا. تو اب 70 دن کے بعد رسول پاک کی رحلت ہو گئی، اور وہ جو زعیم ملت اور جو امام امت، وہ جو خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول بنایا گیا تھا، امت نے اس سے انحراف کر لیا. اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے، چونکہ قرآن میں ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی یہ ولایت اور یہ دین اور اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے، یہ انسان ہے جو متحمل کر سکتا ہے. تو جس طرح قرآن یہ مثال دے رہا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اگر قرآن اس پر نازل ہوتا، تو بی بی جو فرما رہی ہیں کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر وہ دنوں پر پڑتی تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا اگر پہاڑ پر قرآن نازل ہو جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو چونکہ خلافت الہیہ اور امامت جو ہے اس کو انحراف کر دیا گیا، اور پھر اس کے دفاع میں جو پہلی شخصیت ہستی اٹھی جس نے امامت کا دفاع کیا، خلیفہ برحق جو تھا، اس کے حق میں بولی، اور اس کو جب اذیت دینے کے لیے یا اس کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے تو بی بی سفر بن گئی، اس میں
اپنے آپ کو دفاع میں ڈالا اور بی بی نے ساری زحمتیں اور تکلیفیں برداشت کی، اور خود بی بی کے خطبوں میں ہے کہ تم نے یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ جو زعیم تھا تم میں، جس کو رسول کریم بنا کر گئے تھے، اس کو کنارے کر دیا. بجائے اس کے کہ بی بی کے پاس آ کے پیغمبر گرامی کا پرسہ دیا جاتا، تعزیت کی جاتی، بجائے تعزیت کرنے کے بی بی کا جو روایات، جہاں تک روایات جو ہیں وہ بالاتفاق ملتی ہیں کہ آ کے دروازے پہ یہ دھمکی تو دی گئی کہ اگر مطلب لوگ کچھ اکٹھے تھے بعد از نبی، مطلب جو سمجھتے تھے کہ خلافت کا حق حضرت علی کا ہے، وہ حضرت علی کے، یہ وہی دروازہ جہاں پہ جو ہے نا پیغمبر اسلام 6 مہینے اور بعض روایتوں کے مطابق 9 مہینے تک آتے تھے، دستک دیتے تھے، دق الباب کیا کرتے تھے، اور آئے تطہیر پڑھ کر السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ کہہ کر خطاب کرتے تھے. وہ دروازہ. سوال میرا یہ ہے قبلہ، جس پہ پیغمبر گرامی آیت تطہیر پڑھتے تھے 9 مہینے تک، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تو دیکھ ہی رہے تھے نا، سب کو پتا تھا کہ یہ دروازہ عظمت والا دروازہ ہے. پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ دروازہ جلانے کی کوشش کی گئی، اس کی وجہ کیا؟ کیوں جلانے کی کوشش کی گئی؟ دیکھیں، اس کے لیے دروازہ کوشش نہیں کی گئی بلکہ ہوا ہے، یعنی دروازہ جلایا گیا ہے. یعنی کوشش مطلب دو نقطہ نظر ہے. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جلانے کی کوشش کی گئی. دیکھو جو ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں جی وہ تو انہوں نے دھمکی دی تھی، مطلب وہی میں کہہ رہا ہوں نا، میں اسی حد تک رہتے ہوئے کہتا ہوں، اور وہ یہ تھا کہ علی کو باہر میں قبلہ بخاری صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، چلیں اگر وہی جو شیعہ روایات ہیں ان سے غض بصر بھی کیا جائے تو اس دروازے کو جلانے کی دھمکی تو دی گئی نا. شبلی نعمانی نے اس میں کہا ہے کہ ان کی تو وہ دھمکی کیوں دی گئی، وجہ کیا تھی؟ توند مزاجی سے یہ کوئی بعید نہیں تھا. سب سے پہلے کیا کیا کہ آپ ابو الحسن کو باہر نکالو تو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. یعنی یہ جملے دیکھیں آپ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. تو بی بی نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس گھر میں حسن اور حسین بھی ہیں؟ تو کہا کوئی بات نہیں، حسن اور حسین ہیں تو کیا بات ہو گئی، ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. یعنی جو آگ لگانا تھا پہلے، اس کے بعد اس کو حقیقی صورت جو ہے نا وہ اختیار کر دی. جب ابو الحسن، جب امام امیر المومنین کو انہوں نے بازو سے پکڑا تو پیچھے سے بی بی نے پکڑا ہوا تھا، کہا نہیں خلو ابو الحسن کو چھوڑو، ابو الحسن کو کیا. اس کے بعد جو ہے نا وہ تازیانہ ماری. یعنی اصل میں کیا ہے، اس کے بعد ہے کہ دھکا دیا گیا، اس کے بعد ہے کہ انہوں نے آگ لگائی. یعنی یہ ساری جو ہے نا وہ کیا ہے، درجہ بدرجہ ان کا جو سلسلہ تھا وہ بغض اسے کہا جائے یا دشمنی اسے کہا جائے. اگر اجازت دے تو بات یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا، یہ بات یہی ہے نا، وجہ یہ یعنی وہ دروازہ جہاں نبی آیتیں پڑھتے تھے، رسول پاک کی فوراً بعد بیٹی کے گھر پر حملہ کیا گیا، اس کو جلایا گیا دروازے کو. اگر صاحب اس سے بات آگے ہے، وہ آیت تطہیر جس دروازے پہ رسول پڑھا کرتے تھے اس کو کیوں جلایا؟ وہ تو اس کی عظمت آپ بیان کریں گے نا. بات یہ ہے آخر کیوں ایسا ہوا ایسے ہے کہ جب خلیفہ اول کی بیعت وہ کر لی گئی ہے سقیفہ بنی سعدہ میں، اور وہاں پر چونکہ 150-200 لوگ تھے، تو اس کے بعد رسول پاک کی جب جنازہ چھوڑ کے چلے گئے اور وہاں پر جا کے وہ سقیفہ میں میٹنگ ہوئی، اور 3 دن تک تو رسول پاک کا جنازہ پڑا رہا ہے. سوموار کو رسول پاک کی وفات ہوئی ہے اور بدھ کو جا کے دفن ہوا ہے کہ یہ لوگ آئیں آ کے رسول پاک کی زیارت کریں. اور تو 3 دن بعد تو رسول پاک کا جنازہ دفن ہوا. اور یہ جو بات آ رہی ہے یہ تقریباً ہاں جی وہ شامل نہیں تھے، وہ تو اپنی حکومت کو روئے راہ لانے کے لیے، لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے، قوم و قبیلے کے افراد سے ملنے کے لیے، بنی اسلم کا جو قبیلہ تھا باہر آیا ہوا مدینے سے، ان کو بلانے کے لیے. اور وہ تو لوگوں کے گھروں میں جا رہے تھے کہ بھئی بیعت ہو گئی، تم بھی کرو، ابھی بیعت کرو، لے کے آ رہے تھے کہ بیعت کرو بیعت کرو بیعت. تو لہٰذا یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ 3 دن سے لے کر 7 دن کی بات ہے. تو 3 دن تو وہی رسول پاک کے ہی لگا لیں، اور اس کے بعد 3-4 دن کی بات. اور اب جو دوسری بیعت ہو رہی تھی بڑی عمومی بیعت، وہ مسجد نبوی کے اندر لوگوں کو سے بیعت لی جا رہی تھی اور سب بیعت کر رہے تھے. حضرت علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، وہ اپنے گھر میں تھے. اسی طرح زبیر ابن عوام جو آپ کی پھوپھی زاد بھائی ہیں، حضرت صفیہ کے بیٹے بنی ہاشم سے، انہوں نے بیعت نہیں کی. سلمان نے نہیں کی، ابو ذر نے نہیں کی، کمبر نے نہیں، دوسرے بھی جو لوگ تھے تقریباً 25-30 تھے، تو انہوں نے بیعت نہیں کی. اب مسجد میں چونکہ اکٹھے ہوئے ہیں اور مسجد کے
صحن میں ہی بی بی فاطمہ زہرا کا دروازہ ہے ساتھ ہی، چونکہ اس مسجد کے صحن میں ہی کھلتا تھا وہ دروازہ. تو اس وقت جب بیٹھے ہوئے تھے تو خلیفہ دوم جو بعد میں بنے ہیں انہوں نے کہا کہ جب تک اس گھر والے بیعت نہیں کرتے اس وقت تک معاملہ حل نہیں ہوگا. اور یہ لوگ بھی سارے بی بی کے گھر میں موجود تھے جو جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی، وہ 14 آدمی یہ لوگ جو تھے یہ بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر میں موجود تھے. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ کہ بیعت کرے. پہلے کنفذ کو بھیجا گیا جو ابو بکر کا آزاد کردہ غلام تھا. کنفذ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ آپ کو خلیفۃ اللہ بلا رہے ہیں. حضرت علی علیہ السلام آئے دروازے پہ، آپ نے فرمایا اس کو کس نے خلیفہ بنا دیا ہے؟ یہ پہلا جھوٹ ہے جی پہلا جھوٹ. پھر دوبارہ آیا دوسری دفعہ آیا کہ خلیفۃ الرسول بلا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ رسول پاک پر کیوں جھوٹ باندھ رہے ہو؟ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی آئے نہیں ہیں دروازے پہ، نہیں آئے. یعنی دوسری یہ بات اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے نہیں مانیں گے، آؤ میرے ساتھ اور لکڑیاں لے آؤ. تو سب لکڑیاں لائی گئیں، جناب فاطمہ زہرا کے گھر کے باہر لکڑیاں جمع کی گئیں. اور وہاں پر جب شور مچا ہے تو چونکہ 2 دفعہ امیر المومنین آ چکے تھے اور اب جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا کہ میں جاتی ہوں کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، کم از کم علی سے ان کو کینہ ہے یا بغض ہے تو کم از کم رسول کی بیٹی سے تو حیا کریں گے. اب بی بی آئی ہیں. اب جو بی بی آئیں تو انہوں نے کہا کہ اے فرزند خطاب کیا چاہتے ہو؟ ابھی تو ہمارے رسول پاک کا غم ہی تازہ ہے اور کیوں ہمیں اذیت دے رہے ہو؟ انہوں نے اس وقت کہا کہ علی کو اور دوسرے لوگوں کو بھیجو جس طرح باقی امت کے افراد نے بیعت کی ہے وہ بھی آ کے بیعت کریں، وَإِلَّا ہم اس گھر کو جلا دیں گے. اور قسم کھائی واللہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا. اور اس پر عمل ہوا. اور اس پہ چلیے عمل والی بات جو ہے اس کو اگر دوسری طرف بھی کیا جائے تو الفاروق تک نے یہ تو لکھا کہ اگر لوگوں نے کہا، عقد الفرید کی بھی روایت یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اس میں تو فاطمہ بھی ہے تو کہا وہ بھی ہوں تو اس سے کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا. یہ تو ایک وجہ قبلہ، ایک وجہ تو یہ کہ حضرت کی بیعت کا انکار کرنے والے حضرت علی کے گھر میں موجود تھے اور ادھر سے یہ اصرار تھا کہ وہ بیعت کریں. تو اس وجہ سے بی بی کے دروازے پہ لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، دھمکی دی گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلی روایات جو شیعہ ہیں ان کی طرف عدم توجہ بھی کی جائے تو اتنا تو مسلم ہے کہ بی بی کے دروازے پہ لکڑیاں بھی اکٹھی کی گئیں اور بی بی کے گھر کو جلانے کی دھمکی تو بہرحال سب نے تسلیم کی. دھمکی کس گھر کو دے رہے ہیں؟ بات یہ ہے دھمکی بھی اگر ہو تو دھمکی کس گھر کو دی جا رہی ہے؟ یعنی اس سے بڑھ کر نزول قرآن جہاں پہ جو ہے نا وہ منزل وحی ہے، مرکز وحی ہے. موضوع کافی آگے بڑھنے والا ہے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. حاضر ہوتے ہیں جی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.